بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور آپ دیکھ رہے ہیں سیوکس اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ سیریز کا لیکچر نمبر 15 جو کہ ہے انکلوسیو پارٹیسپیشن آف یوتھ، ویمن اینڈ مائنورٹیز. تو چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کے اوپر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ جدید دور میں دنیا اور مختلف جو ہماری سوسائٹیز ہیں وہ ڈائیورس ہو رہی ہیں. ہسٹوریکلی، کلچرلی، پولیٹیکلی اور اکنامک وجوہات کی بنا پر سوسائٹیز ڈائیورس ہو رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ. لوگ ایک ہی پولیٹیکل سسٹم کے اندر، ایک ہی سوشل سسٹم کے اندر زندگی گزارتے ہیں ایک ساتھ، حالانکہ وہ لوگ زبان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ اور اس کے علاوہ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہیں. اب ظاہری بات ہے جب یہ ڈائیورس سوسائٹیز ایک ساتھ ایک پولیٹیکل اور سوشل سسٹم کے اندر زندگی گزارتی ہے تو یہ ایک چیلنج بن جاتی ہے. چیلنج یہ نہیں ہے کہ ڈائیورسٹی موجود ہے، یعنی بذات خود ڈائیورسٹی چیلنج نہیں ہے. یہ جو تناؤ ہے، یہ جو ویریشن ہے سوسائٹی کے اندر، یہ بذات خود چیلنج نہیں ہے، بلکہ چیلنج یہ ہے کہ جب اس سوشل لائف کے اندر یا پولیٹیکل لائف کے اندر جب ایک گروپ کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے، ان کو ہٹایا جاتا ہے، تو تب وہ گروپ ریزسٹنس شو کرتا ہے، کانفلکٹس شو کرتا ہے، کانفلکٹس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر جو سوشل ہارمنی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور مسائل جنم لیتے ہیں. تو اس لیے اس لیکچر میں ہم اسپیسیفکلی ٹارگٹ کریں گے یوتھ کے پارٹیسپیشن کو، ویمن کو اور مائنورٹیز کو. یعنی اگر ریاست یوتھ کو، ویمن کو اور مائنورٹیز کو، جو تین اہم سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، اگر ان کو انکلوسیو پارٹیسپیشن دیں گے، یعنی ان کو زندگی کے ہر میدان میں ان کو ایکول اپرچونٹیز دیں گے، ان کو انگیج کریں گے، ان کو بیسک رائٹس دیں گے، تو معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. لیکن اگر ان کو ایکسکلوڈ کریں گے، کسی بھی گروپ کو، کسی بھی سیگمنٹ کو، تو پھر اس سے معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر 3 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انکلوسیو پارٹیسپیشن کی کہ یہ کیا ہے. انکلوسیو پارٹیسپیشن refers to the process through which all segments of society are provided equal opportunities to engage in decision making, policy formulation, economic activities and social life. کہتے ہیں کہ انکلوسیو پارٹیسپیشن بنیادی طور پر اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ہم معاشرے کے تمام سیگمنٹس کو ایکول اپرچونٹیز دے دیں. کن چیز میں؟ ڈیسیجن میکنگ کے اندر، یعنی جب پالیسی بن رہی ہو، ڈیسیجن ہو رہا ہو، تو اس میں معاشرے کے ہر طبقے کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے. کوئی پالیسی بن رہی ہو، اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں، اس میں، یا اس کے علاوہ سوشل لائف کے اندر تمام جتنے بھی سیگمنٹس ہیں، چاہے یوتھ ہیں، چاہے ویمن ہیں، چاہے مائنورٹیز ہیں، ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے، ان کی آواز سنی جائے، ان کو ریسپیکٹ دیا جائے، ان کی بات کو، ان کے مطالبات کو مانا جائے، ان کو اپنے ساتھ ایک ساتھ رکھا جائے. ان کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ آپ مائنورٹی ہیں، آپ چونکہ اقلیت میں ہیں. اچھا، مائنورٹی میں نے کہا تو مائنورٹی مذہب کی بنیاد پر مائنورٹی صرف نہیں، کلچرل کی لحاظ سے بھی مائنورٹی ہم کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان ہے، اس میں سب سے زیادہ جو کم آبادی ہے وہ بلوچستان کی ہے، تو بلوچستان ایک قسم سے کلچرل مائنورٹی ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مذہبی مائنورٹی بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں اگر کوئی ہندو رہتا ہے یا سکھ رہتا ہے یا عیسائی رہتا ہے، وہ بھی مائنورٹیز ہیں. تو مائنورٹیز جو ہیں وہ چاہے کلچر کی بنیاد پہ ہو، یا چاہے زبان کی بنیاد پہ ہو، یا چاہے مذہب کی بنیاد پر ہو، مائنورٹی ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ when participation is restricted to a privileged few, societies experience inequality, injustice, frustration and conflict. یہ وہی بات ہے جو ابتدا میں نے کی کہ جب پارٹیسپیشن چاہے وہ سوشل لائف کے اندر ہے یا پولیٹیکل لائف کے اندر ہے، جب وہ ریسٹرکٹ ہوتی ہے خاص لوگوں کو، خاص سوسائٹیز کو، تو اس سے معاشرے میں ان ایکوالٹی جنم لیتی ہے، معاشرے میں انجسٹس پیدا ہوتا ہے، فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور کنفلکٹس جنم لیتے ہیں. جبکہ on the other hand, when youth, women and minorities are actively included, societies become more stable, innovative and cohesive. کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر نوجوانوں کو، ویمن کو اور مائنورٹیز کو ایکٹیولی انکلوڈ کیا جائے، چاہے وہ مائنورٹی میں ہے یا میجورٹی میں ہے، اگر ان کو انکلوڈ کیا جائے انکلوسیو گورننس کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ اس سے سوسائٹی زیادہ سٹیبل ہوتی ہے، زیادہ ہم آہنگی ان میں پائی جاتی ہے. تو اسی لیے یہ ٹاپک جو ہے یہ پرٹیکولرلی ان سوسائٹیز کے ساتھ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے جہاں پر
جینڈر انیکوالٹی ہو, جہاں پر مائنورٹی جو ہے وہ مارجنلائزڈ ہو, یعنی جہاں پر ان کو ان کے حقوق نہ مل رہے ہوں, تو ان سوسائٹی کے لیے, ان سوسائٹیز کے لیے یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہے. اسٹوڈنٹس, اس سلائیڈ میں اب ہم بات کرتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل ہارمنی کی. ہم نے بات کی کہ انکلوسیو پارٹیسپیشن سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اور سوشل ہارمنی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے اور سوشل ہارمنی کسے کہتے ہیں. Social development is a multi-dimensional process aimed at improving the overall quality of life of individuals and communities. یہاں پر کہا گیا ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ یعنی سماجی ترقی کا جو لفظ ہے یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پروسیس ہے جو کہ ایک انڈیویجول یا کسی کمیونٹی کے اوورال کوالٹی آف لائف کی امپرومنٹ کی بات کرتا ہے. یعنی یہ صرف اکنامک گروتھ کی بات نہیں ہے کہ ایک معاشرہ کتنا معاشی طور پر مستحکم ہے بس یہ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے, نہیں. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سوشل ڈیولپمنٹ میں, جس طرح کہ وہاں کے لوگوں کو کیا ایجوکیشن تک ایکسیس حاصل ہے یا نہیں, ہیلتھ کیئر تک ایکسیس حاصل ہے یا نہیں, وہاں پر امپلائمنٹ ہے یا ان امپلائمنٹ ہے, وہاں پر جسٹس ہے یا انجسٹس ہے, وہاں پر سوشل سیکیورٹی کیسی ہے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہو رہی ہے یا نہیں, کیا ہر سیگمنٹ کی آواز کو سنا جا رہا ہے, واقعی میں ڈیموکریٹک ویلیوز موجود ہے یا نہیں, اور سب سے بڑھ کر ہیومن ڈگنیٹی ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں مل کر سوشل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہیں. تو صحیح سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں کہتے کہ ایک معاشرہ معاشی طور پر مستحکم ہے یا اس میں ایک اسمال ایلیٹ کلاس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور باقی لوگوں کو صحت کی سہولیات نہیں ہے, باقی لوگوں کو ایجوکیشن کی سہولیات نہیں ہے, باقی لوگوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اور دے آر مارجنلائزڈ, ان کو بالکل پیچھے دھکیلا گیا ہے. صرف معاشی چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں, باقی ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کی پولیٹیکل وائس کے حوالے سے, ان کی ڈیموکریٹک ریپرزنٹیشن کے حوالے سے کوئی ان کی انکلوسیو گورننس نہیں ہے, تو پھر ہم اس معاشرے کو سوشل ڈیولپڈ سوسائٹی نہیں کہیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں سوشل ہارمنی کی یا سوسائٹل ہارمنی کی. سماجی ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے, سوشل ہارمونی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک معاشرہ بالکل ہوموجینیس ہو, وہاں پر کوئی ڈائیورسٹی موجود نہ ہو, وہاں پر سارے ایک ہی زبان بولتے ہوں, وہاں پر سارے لوگ ایک ہی لباس پہنتے ہوں, وہاں پر سارے لوگ جو ہے ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے ہوں یا سیم ریلیجن کے لوگ ہوں. یہ سوشل ہارمونی نہیں, یہ سوشل ہارمونی نہیں ہے. سوشل ہارمونی یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ڈائیورسٹی بھی موجود ہو, مختلف سوشل گروپس بھی موجود ہو, مختلف کلچرل گروپس بھی موجود ہو, مختلف پولیٹیکل اور ریلیجس آئیڈیالوجیز بھی موجود ہو, لیکن اس کے باوجود وہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو ان کے درمیان, اس کے باوجود وہ امن کے ساتھ رہیں, ان میں میوچل رسپیکٹ ہو, ان میں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کا جذبہ ہو, ان میں ٹالرنس ہو, ان کے اندر کوآپریشن ہو, اور سب سے بڑی بات کہ ان میں آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل ہارمنی. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک معاشرے کے اندر ڈائیورسٹی موجود ہو اور اس ڈائیورسٹی کے اندر کسی گروپ کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں, کسی بھی وجہ سے ایکسکلوڈ کر دیں, ان کی زبان کی وجہ سے یا ان کے مذہب کے حوالے سے یا ان کے پولیٹیکل تھاٹس کے حوالے سے, بے شک کہ اگر وہ مائنورٹی میں بھی ہوں, لیکن اگر آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, ان کی بات کو نہیں سنیں گے, ان کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے, ان کی بات کو ٹالرنس کے ساتھ آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے, ٹالریٹ نہیں کریں گے, تو ظاہری بات ہے کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے معاشرے کے اندر سوشل ٹینشن پیدا ہوگی. اور جب معاشرے کے اندر سوشل ٹینشن پیدا ہو, کانفلکٹس پیدا ہو اور اختلافات پیدا ہو جائیں, تو یہ چیز سوشل ہارمنی کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا جب ہم انکلوسیو پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں تو انکلوسیو پارٹیسپیشن کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں, وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب معاشرے کے تمام سیگمنٹس کو ایکول اپرچونٹیز دیں گے اور ان میں سے ہر کوئی قانون کے سامنے برابر ہوگا, رول آف لا ہوگا اور سب لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایسے معاشرے میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ٹرسٹ لوگوں کے اندر بھی ڈیولپ ہوتا ہے, ٹرسٹ گورنمنٹ کے اوپر بھی ڈیولپ ہوتا ہے, اور جب ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو پھر ان معاشروں میں, ان سوسائٹیز میں سوشل ہارمنی پیدا ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکلوسیو گورننس اور انکلوسیو سٹیزنشپ جو ہے وہ بنیادی طور پر معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے میں بہت ہی کی رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کرتے ہیں انکلوسیو پارٹیسپیشن کو تھوڑا اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. Inclusive participation means ensuring that all individuals and groups, especially those historically marginalized, have meaningful opportunities to influence decisions that affect their lives. کہتے ہیں کہ انکلوسیو پارٹیسپیشن سے مراد یہ ہے کہ انڈیویجولس یا گروپس
اور خاص طور پر وہ گروپ جو ہسٹوریکلی مارجنلائزڈ ہو، یعنی جس کے ساتھ ہسٹری میں بھی بڑی زیادتی ہوئی ہو اور وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہو آلریڈی کہ یہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے برا ہوتا چلا آ رہا ہے، تو ان تمام انڈیویجولس اور گروپس کو میننگ فل اپرچونٹیز دینا، یعنی ایسی اپرچونٹیز دینا جو ان کے اپنے حوالے سے، جو ان کے زندگیوں کے حوالے سے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو وہ انفلوئنس کر سکے، یعنی ان میں ان کی شمولیت۔ اچھا، یہ شمولیت جو ہے یہ اٹ مائٹ ناٹ بی اے سمبولک ریپرزنٹیشن، یہ صرف ایک سمبولک ریپرزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بٹ ریئل انوالومنٹ ان پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل پروسیسز، یہ ریئل انوالومنٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ صرف کاغذی زبانی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، محض آپ نے قانون کی کتاب میں لکھا کہ تمام سوسائٹی تمام سیگمنٹس کو ایکول اپرچونٹیز دی جائے گی، آپ نے قانون کی کتاب میں یہ بات لکھ دی، نہیں، بلکہ یہ ریئل انوالومنٹ ہونی چاہیے، باقاعدہ پولیٹیکلی ان کو ریئل انوالومنٹ کے ذریعے ان کو ایکسیس ٹو اپرچونٹیز ہونا چاہیے، ان کی اکنامک لائف کے اندر، سوشل پروسیسز کے اندر، ان سے پوچھا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے، ان کے ڈیمانڈز اور نیڈز کی بنیاد پر ان کو وہ پرویلیجز دی جائیں، تب اس کو ہم انکلوسیو پارٹیسپیشن کہیں گے۔ اس کا سگنیفیکنس کیا ہوگا؟ یعنی جب ہم انکلوسیو پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ The significance of inclusive participation lies in its ability to strengthen democratic legitimacy۔ سب سے پہلے تو یہ ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی کو strengthen کرتی ہے، یعنی جس طرح جمہوری اقدار ہیں تو جمہوریت اسی کا نام ہے کہ اس میں تمام لوگوں کو سنا جائے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جمہوریت میں اکثریت کی رائے پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائنورٹی کی رائے کو احترام نہ دیا جائے یا ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے یا ان کو جو ہے وہ انسلٹ ان کی جائے، بلکہ ان کو آرام سے کنونس کیا جائے۔ یا پھر ایتھیکل کنسیڈریشن تو یہ ہے کہ مائنورٹی کو بھی ان کے حقوق دیا جائیں، یا اگر کوئی ایسی پریویلیج ہے کہ جو ان کو علیحدہ سے دی جا سکتی ہے تو وہ ان کو علیحدہ سے دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ جو انکلوسیو پارٹیسپیشن ہے بنیادی طور پر یہ ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی کو اسٹرینتھن کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ سوشل جسٹس کو پروموٹ کرتی ہے۔ سوشل جسٹس اسی کا نام ہے کہ معاشرے میں ہر بندے کو انصاف ملے، اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آؤٹ کمز کو انہانس کرتی ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے ڈیولپمنٹس ہیں ان کے جو آؤٹ کمز ہیں، جو ڈیولپمنٹل آؤٹ کمز ہیں ان کو انہانس کرتی ہیں، زیادہ کرتی ہیں۔ اس لیے جو پالیسیز انکلوسیو پروسیس سے بنتی ہیں، یعنی جو پالیسیز سب سے مشورے سے اور سب کی رائے لے کر اور ان کے احترام کے ساتھ اور ہر ایک کی نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی بنائی جائے، تو وہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ زیادہ سوسائٹل نیڈز کو زیادہ رسپانسو ہوتی ہے، یعنی معاشرے کی ضروریات کو زیادہ پورا کرنے والی ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود اس کے علاوہ اس کو پبلک ایکسیپٹنس جو ہے وہ گریٹر سطح پر ملتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ایسی پالیسی بنے گی کہ جس سے معاشرے کے تمام افراد کو سہولت ملے گی، تمام افراد کو فیسلٹیز ملیں گی، تو ظاہری بات ہے اس کو ایکسیپٹنس بھی بڑے پیمانے پر ملے گی۔ اور اگر ہم صرف ایسی پالیسی بنائیں گے کہ جس میں ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس کو ہم نے صرف ایک اسمال ایلیٹ کلاس کو فائدہ دینا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے گریوینسز پیدا ہوں گے، ان کی فیلنگز پیدا ہو جائیں گے کہ جی یہ تو ایک the feelings of alienation ہوگا، کہ لوگوں کو لگے گا، ایک خاص سیگمنٹ کو لگے گا کہ یہ پالیسی تو بنیادی طور پر کسی خاص سیگمنٹ کو فائدہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے ہمارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے معاشرے میں سوشل انریسٹ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب انکلوسیو پارٹیسپیشن ہو تو سوشل انریسٹ بھی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ انکلوسیو پارٹیسپیشن جو ہے وہ نام ہے معاشرے کے تمام افراد کے مسائل کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا، اور پولیٹیکلی ان کو حل کرنا، ان کو ڈیموکریٹکلی حل کرنا، نہ کہ ان کو کنفلکٹ کے ساتھ یا زور سے کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ ان کو حل کرنا۔ مثال کے طور پر معاشرے میں ایک سیگمنٹ ہے جو مارجنلائزڈ ہے، جن کو حقوق نہیں ملے، جن کے کچھ گریوینسز ہیں، اور اگر ریاست ان کے پیچھے ڈنڈا اٹھائے اور ان کو مارنا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی فیلنگز جو ہیں وہ اور ہرٹ ہوں گے، اور وہ خود کو اس سوسائٹی کا اور اسٹیٹ کا حصہ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر ریاست ان سے بات کرے پیار محبت کے ساتھ اور ان کو کنونس کرے، یا پھر ان کی بات کو حکومت سنے اور ان پر عمل کریں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے گریوینسز ختم ہو جائیں گے، اور جب گریوینسز ختم ہو جائیں گے، ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر معاشرے میں جو سوشل انریسٹ ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، کنفلکٹ پیدا نہیں ہوں گے، اور سوشل ہارمنی جنم لے گی، اور معاشرے میں تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جینا شروع کر دیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں اس سلائیڈ میں سماجی ترقی اور معاشرتی ہم آہنگی میں نوجوانوں کا کردار، خواتین کا کردار اور اقلیتوں کا کردار کیا ہے۔ یہ تینوں سیگمنٹس کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ دیز آر دا فنڈامنٹلز آف اینی سوسائٹی، اور ان کے بغیر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں پا سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے ان تینوں کو نظر انداز کر کے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کے کردار کی۔ نوجوان معاشرے کا سب سے ڈائنامک حصہ ہے، سب سے متحرک، سب سے انرجیٹک اور پرجوش طبقہ ہوتے ہیں۔
اور خاص طور پر ان ممالک میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان تعلیم، معاشی سرگرمیوں میں، سیوک انگیجمنٹ میں اور سیاسی عمل کے ذریعے سماجی ترقی کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں۔ نوجوان بین المذاہب مکالمے یعنی انٹرفیتھ ڈائلاگز کے اندر یا امن سازی کے اندر اور کمیونٹی سروسز کے اندر اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ مل کر کام کرتے ہیں، جب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ مختلف لوگ آپس میں پڑھتے ہیں، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں پیس بلڈنگ کی بات ہوتی ہے زیادہ، اور وہ آپس میں ایک ساتھ پیسفلی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ کمیونٹی سروسز میں اترتے ہیں اور کمیونٹی سروسز کرتے ہیں تو کمیونٹی سروسز میں وہ بنیادی طور پر مختلف کمیونٹیز، ڈائیورس سوسائٹیز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو یہ ایک قسم سے سوشل ہارمونی کو پروموٹ کرتی ہے یہ بات۔ تاہم جب نوجوانوں کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، نوجوانوں کی ایکسکلوژن کیسے ہوتی ہے؟ نوجوانوں کو ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اگر وہ بے روزگار ہوں تو یہ ان کی ایکسکلوژن ہے، اگر ان کو سیاسی نمائندگی کا حق نہ دیا جائے، یا ان کو انتہا پسندی کا خطرہ ہو، یا تعلیم کی ان میں کمی ہو، تعلیم کی ایکسیس ان کو حاصل نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ اس بہت بڑے پوٹینشل کو ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے۔ اور اب جب اس بہت بڑے پوٹینشل کو ایک ریاست اور ایک معاشرہ ایکسکلوڈ کرتا ہے تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو پہلی بات نوجوانوں کے حوالے سے تھی۔ دوسری بات ہم بات کریں گے جی خواتین کے کردار پر۔ خواتین کو ایکسکلوڈ کرنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین کسی بھی علاقے، کسی بھی سوسائٹی کی آبادی کا نصف حصہ ہے، یعنی آدھے اگر مرد ہیں تو آدھی خواتین ہیں۔ تو اگر خواتین کو ایکسکلوڈ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نصف آبادی کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ لیکن ان کو اکثر ساختی جو امتیاز ہیں، جو اسٹرکچرل ڈسکریمنیشن ہے، اور اس کو جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، عموماً عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو یا دیگر ہو، وہاں پر خواتین کو ڈیسیجن میکنگ سے اور اسپیشلی اسٹرکچرل ڈسکریمنیشن کا ان کو سامنا ہوتا ہے، اور ان کو ہمیشہ باہر رکھا جاتا ہے، ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تعلیم اور روزگار میں خواتین کی جو شرکت ہوتی ہے وہ معاشی ترقی اور غربت میں کمی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر خواتین کے لیے ایسے کاموں کا بندوبست کیا جائے کہ جس میں وہ گھروں کے اندر ہی کچھ ایسے فیکٹریز چھوٹے سے، یا سلائی کڑھائی کے کام، یا اس کے علاوہ دیگر ایسے کام جن کو وہ اپنی حرمت اور اپنی جو حیا ہے ان کے پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ ان کو روزگار میں بھی اس طرح کو انکلوڈ کیا جائے، ان کے لیے ایسے اپرچونٹیز قائم کی جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے کسی بھی ملک میں، اور غربت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خواتین کے حوالے سے بات ہے۔ تو خواتین جو ہے ان کو بنیادی طور پر ہم ایک وائٹل رول دے سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر، جب وہ کمیونٹی لیڈرز کے طور پر آ جائیں، یا پھر ٹیچرز کے طور پر آ جائیں، یا پھر ڈاکٹرز کے طور پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو لے کر خواتین جو ہے وہ معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مائنورٹیز کے کردار کی، کہ مائنورٹیز کا کردار کیا ہے، اور کیا وہ کر سکتے ہیں اگر ان کو انکلوسیو پارٹیسپیشن دی جائے، اور کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا تو اس سے ہمارے دماغ میں جو خیال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس سے مراد نن مسلمس ہیں، چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور 97% ان میں مسلمان رہتے ہیں، اور تقریباً 3-4% اس میں نن مسلمز رہتے ہیں۔ تو اکثر ہم جب اقلیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دماغ وہاں چلا جاتا ہے، ذہن وہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی کی ہے کہ اقلیتوں سے مراد مذہبی، نسلی، لسانی اور ثقافتی گروہ ہوتے ہیں، یعنی ان سے مراد صرف اور صرف مذہبی گروہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ان سے مراد یہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو میجورٹی پاپولیشن سے ڈیفر کرتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ پاکستان میں بلوچی ثقافت جو ہے وہ نسبتاً اقلیت میں ہے، پنجابی ثقافت زیادہ ہے، پھر سندھی ثقافت زیادہ ہے، اس کے بعد پھر پختون ثقافت پاکستان میں، اور پھر آخر میں سندھی ثقافت۔ تو بلوچستان جو ہے وہ ثقافت کے لحاظ سے ایک اقلیتی گروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح مذہب کے حوالے سے یہاں پر سکھ، ہندو اور عیسائی مذہبی اقلیت میں ہیں، اس طرح سے لسانی اقلیت بھی ہوتی ہیں، ثقافتی اقلیت بھی ہوتی ہیں۔ تو اقلیت جو ہے وہ مختلف گروہوں کو کہتے ہیں جو اکثریت سے مختلف ہوں۔
اسٹوڈنٹس اقلیتیں جو ہوتی ہیں نا وہ معاشی سرگرمیوں اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور اپنی ثقافتی ورثے کے ذریعے سماجی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہر گروہ کا ایک خاص ان کے پاس سکلز ہوتے ہیں, ان کی ایک خاص اکنامک ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں, ایک خاص ان کا کلچرل ہیریٹیج ہوتا ہے کہ جو اس سوسائٹی کی ترقی میں حصہ ڈالتی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک گروپ کو محض اس لیے ایکسکلوڈ کر دیں کہ وہ مائنورٹی میں ہے, بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ہر بندہ اپنی پوٹینشل کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق ریاست کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے. تو اسی لیے اقلیتوں کی جو شمولیت ہے, ان کی جو پارٹیسپیشن ہے, وہ پلورلزم کو, جس کو سماجی تناؤ کہتے ہیں, پلورلزم کہتے ہیں جب ایک سوسائٹی میں بہت سارے ڈائیورس کلچرز رہتے ہیں, ان کو پلورلزم کہتے ہیں. تو پلورلزم کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے علاوہ قومی یکجہتی کو بھی, نیشنل یونٹی کو بھی مضبوط کرتی ہے. تو اقلیتوں کا انکلوسیو پارٹیسپیشن جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. تو اس کا اگر ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی ریاست اقلیتوں کو ایکسکلوڈ کر دے تو اس سے ان کے ہاں تعصب پیدا ہوگا, ان کی محدود نمائندگی ہوگی اور ان کو عدم تحفظ جیسے مسائل کا سامنا ہوگا. یعنی ان کو خوف ہوگا کہ ہم محفوظ نہیں ہیں اور اکثریت اپنی اکثریت کے بلبوتے پر ہم پر راج کرنا چاہتی ہے, ہمارے حقوق کو غصب کرنا چاہتی ہے. تو جب اس قسم کے فیلنگز ڈیولپ ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, ایک جو ہے وہ انریسٹ سوشل جو ہے وہ ہوگا, سوشل انریسٹ ہوگا, اور اس کے علاوہ سوشل ہارمنی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی اور کنفلکٹس جو ہیں وہ جنم لیں گے. تو ان مسائل کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو ایکول رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے, یعنی برابر کے حقوق اور ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے. کسی بھی مائنورٹی یا کسی بھی جو ہے چاہے یوتھ ہوں, چاہے ویمن ہوں, چاہے مائنورٹیز ہوں, ان کے مسائل کا حل نکالا جائے, ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں, ان کے وقار کے تحفظ کی جائے, اور عوامی اداروں میں جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر ان کو برابر کی نمائندگی کو یقینی بنانا سے ان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا بنیادی طور پر ہمارا مین ٹاپک, جس میں ہم نے بات کی خواتین اور نوجوانوں اور اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے. تو اسٹوڈنٹس, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان, خواتین اور مائنورٹیز سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل ہارمنی کے اہم پلرز ہیں, اور ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر سوسائٹی سسٹینیبل اور پیسفل سوسائٹی نہیں بن سکتی اور اس میں ترقی نہیں ہو سکتی. ان تینوں میں سے کسی کو بھی ایکسکلوڈ کیا جائے تو معاشرہ صحیح طور پر ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر ان تینوں کو صحیح طور پر, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, سمبولک ریپرزنٹیشن نہیں بلکہ ریئل انوالومنٹ کے ذریعے جب ہم ان کو انوالو رکھیں گے, ان کی پارٹیسپیشن کو انشور کریں گے, تو معاشرہ صحیح معنوں میں ترقی بھی کرے گا اور معاشرہ صحیح معنوں میں پرامن معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے گا. جی اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے اس سلائیڈ کے اندر, اور وہ ہے رول آف انسٹیٹیوشنز اینڈ پروموٹنگ انکلوسیو پارٹیسپیشن. انکلوسیو پارٹیسپیشن کے فروغ کے لیے ادارے کیا کام کر سکتے ہیں, کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم نے دو اسپیشل چیزوں کا ذکر کیا ہے انسٹیٹیوشنز کا. اس میں ایک ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ریاستی ادارے ہیں, اور دوسرا ہے میڈیا. یہ بہت کی رول پلے کر سکتے ہیں. اسٹیٹ جو رول پلے کر سکتی ہے وہ یہ پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ پہ, کہ انکلوسیو لاز اینڈ پالیسیز, ایسے لاز بنائیں, ایسے پالیسیز بنائیں جو انکلوسیو ہو. یعنی قانون میں ریٹن لا کے اندر کوئی بھی ڈیفیشنسی اس حوالے سے موجود نہیں ہونی چاہیے, اور لا اس چیز کو مکمل طور پر کور کریں کہ کوئی بھی اس طرح کی پالیسی نہ بنائی جائے جس میں کسی بھی سیگمنٹ, مائنورٹی, یوتھ یا ویمن کے حوالے سے ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہو, یا معاشرے کے کسی بھی سیگمنٹ کو کسی بھی حوالے سے ایکسکلوڈ کیا گیا ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ ایکول ایکسیس ٹو پبلک سروسز. پبلک سروسز کے حوالے سے تمام لوگوں کو ایکول ایکسیس دیا جائے. یہ نہیں کہ ایلیٹ کلاس کو زیادہ پریویلیجز ملیں اور جو لوور کلاس کے لوگ ہیں یا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ایکول ایکسیس اس حوالے سے نہ ہو. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ریاست اس بات کو انشور کریں کہ وہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, یعنی لاز امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی ایکول اپرچونٹیز اور ایکول ایکسیس کو انشور کریں. نمبر 3 کہ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس. تمام لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. یعنی لا میں تو لکھے جائیں گے کہ یہ حقوق مائنورٹیز کے ہیں یا ویمن کے ہیں یا پھر یوتھ کے ہیں, یا ان حوالے سے جو لا ہے, جو پہلا پوائنٹ تھا وہ تو بن جائے گا, لیکن اب ان کو پروٹیکٹ بھی کریں. پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی گروپ یا کسی انڈیویجول کی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ان کی رائٹ
کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کا کام ہے. جو متعلقہ لوگ ہیں جو اس رائٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو سزائیں دینا اور اس بندے کو یا اس گروپ کو ان کا حق دینا یہ ریاست کا کام ہے. اور نمبر 4 کہ افرمیٹو میجرز فار مارجنلائزڈ گروپس. افرمیٹو کا مطلب ہے پازیٹیو سٹیپس لیے جائیں, یعنی ایسے سٹیپس نہیں جو غیر سنجیدہ ہوں, جو محض صرف ایک پولیٹیکل ٹیکٹک کے لیے استعمال ہوں, بلکہ وہ باقاعدہ پریکٹیکل ہوں, وہ پازیٹیو سٹیپس ہوں, وہ باقاعدہ سنجیدگی سے اور ایمانداری اور سنسیریٹی کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں. تو اس قسم کے کام جو ہیں وہ ریاست کے ہیں. میڈیا کیا کام کر سکتی ہے؟ میڈیا جو کام کر سکتی ہے وہ یہ تقریباً 4 پوائنٹس میں رائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رسپانسبل ریپرزنٹیشن آف یوتھ, ویمن اینڈ مائنورٹیز. ویمن, مائنورٹیز اور یوتھ کے حوالے سے میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایک رسپانسبل, ایک سنجیدہ ریپرزنٹیشن اور نمائندگی ان کی کریں, ان کی آواز کو آگے پہنچائیں ریاستی اداروں تک, اور ان کے گریوینسز کو ریاستی اداروں تک پہنچائیں, اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو من و ان, یعنی ایز اٹ از, جس طرح وہ ہیں وہ پہنچائے ریاست کو. دوسرا ہے کاؤنٹرنگ اسٹیریوٹائپس اینڈ ہیٹ نیریٹیوز. جو اسٹیریوٹائپ ہیں اور جو ہیٹ نیریٹیوز ہیں, جو نفرت آمیز جو بیانیے ہیں, یا اسٹیریوٹائپ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انڈیویجول کا کسی دوسرے انڈیویجول کے حوالے سے غلط امیج پیدا ہو جاتا ہے دماغ میں, یا اس کے علاوہ ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے حوالے سے جو غلط امیج پیدا ہو جائے, اس کو اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں. تو اسٹیریوٹائپ کو کاؤنٹر کریں, یعنی ان اسٹیریوٹائپ کو ریموو کریں لوگوں کے دماغ سے, اور میڈیا یہ کر سکتا ہے. نمبر 3 کہ برج بٹوین اسٹیٹ اینڈ مارجنلائزڈ کمیونٹیز. میڈیا جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتی ہے ریاست کے اور اس کمیونٹی کے جس کے وہ گریوینسز ہیں یا جن کی وہ نیڈز ہیں. اس کے علاوہ میڈیا ایڈوکیسی کر سکتی ہے, یعنی قسم کی وکالت کر سکتی ہے. مارجنلائزڈ لوگوں کی اور گروپس کی جو وکالت ہے وہ میڈیا کر سکتی ہے, اس کی آواز پہنچا سکتی ہے, لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کر سکتی ہے, لوگوں میں اویئرنس پھیلا سکتی ہے. تو انکلوسیو پارٹیسپیشن کے حوالے سے جو رول آف انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ اس سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. جو ریاستی کام ہے وہ بھی بتا دیے, اور جو میڈیا کے کام ہے, جو میڈیا کے کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیے. آخر میں اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور کنکلوژن میں کوئی نئی بات نہیں کہوں گا, وہی باتیں ہیں جو میں نے پچھلے سلائیڈز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انکلوسیو پارٹیسپیشن آف یوتھ, ویمن اینڈ مائنورٹیز از فنڈامنٹل ٹو سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ہارمنی. سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور سوشل ہارمنی کے لیے خواتین, نوجوانوں اور مائنورٹیز کی انکلوسیو پارٹیسپیشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہاں پر 3 چیزیں ہیں, ایک 2 کرنے کے ہیں اور پازیٹیو ہیں, اور ایک نیگیٹو ہے. نیگیٹو یہ ہے کہ ایکسکلوژن لیڈز ٹو انیکویلٹی, کانفلکٹ اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ. جب ایکسکلوژن ہوگی معاشرے کے کسی بھی سیگمنٹ کو کسی بھی وجہ سے, کسی بھی بنیاد پر جب ایکسکلوڈ کیا جائے گا پالیسی فارمولیشن سے, یا پھر ڈیسیجن میکنگ سے, یا پھر اکنامک اور پولیٹیکل اور سوشل لائف سے, تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان ایکویلٹی کو جنم دے گا, یہ کانفلکٹ کو جنم دے گا, اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا, یہ انڈر ڈیولپمنٹ کو لیڈ کرے گا. اس کے برعکس اگر معاشرے میں تمام گروپس کو, بالخصوص جس کا ہم یہاں پر اس لیکچر میں ذکر کر رہے ہیں, جس طرح یوتھ, ویمن اور مائنورٹیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اگر ان کو انکلوڈ کیا جائے گا, انکلوسیو پارٹیسپیشن ہوگی, تو اس سے جسٹس پروموٹ ہوگا, پیس پروموٹ ہوگا, پروگریس ہوگا, ترقی ہوگی. اور اس کے علاوہ ویلیوئنگ ڈائیورسٹی, امپاورنگ آل سیگمنٹس آف سوسائٹی, بلڈ اسٹیبل, پراسپرس اینڈ ہارمونیس فیوچرز. کہتے ہیں کہ جب ڈائیورسٹی کو ویلیو دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کو امپاور کیا جائے گا, تمام سیگمنٹس کو سوسائٹی میں جتنے بھی رہتے ہیں, تو اس سے معاشرہ جو ہوگا وہ خوشحال ہوگا, اور اس سے جو ہے وہ ہارمنی پیدا ہوگی, اور لڑائیاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.